بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دیکھیں، دکھ اس بات کا نہیں کوئی انسان بیابان میں ہو، جنگل میں ہو اور پیاس کی شدت سے مر جائے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کوئی لبے دریا ہو اور پیاس کی شدت سے مر جائے۔ دکھ اس بات کا نہیں کوئی خوفناک جنگل کی راہوں پہ ہو اور بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ انسان دسترخوان پہ ہو، انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہوں اور بھوک کی شدت سے مر جائے۔ جی ہاں، تو رمضان رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ انسان اگر اپنی بخشش نہ کروائے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اتنا مقدس مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ جی ہاں، وہ کیسا شخص ہوگا جو کنویں کے پاس جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ایک کنویں کی طرح ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ ارے نہیں، یہ تو کنواں بھی نہیں ہے، کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک بہتا ہوا دریا ہے، خود جاتا ہے اور زمینوں کو شاداب کر دیتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو دریا بھی نہیں ہے، یہ برستا ہوا ساون ہے، اور ایسا ساون ہے کہ خود برستا ہے، ہر گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ رمضان سے ہمیں مستفیض ہونا چاہیے۔ اور رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت امت کے خصائص میں سے ہے، عظیم نعمت کبریٰ ہے، اور اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ پوری سورت اس شب کی فضیلت میں نازل ہو گئی، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ دنیا منا رہی ہے جشن نزول قرآن۔ اس مہینے میں قرآن بھی اترا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا 104 صحائف نازل ہوئے ہیں، 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور 4 بشر آسمانی کتابیں مختلف رسولوں پہ نازل ہوئیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ پر، زبور پاک حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور میرا قرآن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب دیکھیے رات کتنی بڑی رات ہے، کتنی عظیم رات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت جبریل نے تذکرہ کیا، ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کیا، اور وہ ہتھیار اپنے کاندھوں پہ لے کر چلتا۔ اس نے ہزاروں لاکھوں کافروں کے مقابلے میں جہاد کیا ہے۔ حضور کی خواہش پیدا ہوئی، کاش کہ یہ فضیلت میری امت کو ملتی، کیونکہ اس امت کی عمر کم ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب عمر کم ہے تو اعمال بھی کم کرے گی۔ بات یہ ہے دراصل کہ حضرت شمعون علیہ السلام، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی کہتے ہیں یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے 1000 ماہ تک راہ خدا میں جہاد کیا، اپنے کاندھوں پر ہتھیار لے کر گھومتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ کافروں نے اس کی عورت پر یہ کہا کہ اگر تمہیں ہمیں گرفتار کروا دو شمعون کو تو ہم سونے سے بھرا تھال تمہیں پیش کریں گے۔ عورت کو لالچ آ گئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں گرفتار کر کے دوں گی۔ تو جب شمعون تھک کر گھر میں آ کے لیٹے تو کیا کیا، اس نے کھجور کی چھال کے رسے بنے ہوئے تھے اور اس رسے سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے ایک دم بندھن توڑوائے تو سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ پھر آپ نے کہا مجھے کیوں باندھا؟ اس نے مکر و فریب سے کہا میں تو آپ کی طاقت دیکھنا چاہتی تھی، آپ کی قوت دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر کافروں نے کیا کیا، مضبوط موٹی موٹی زنجیریں دی، کہا کہ اب تم رسے سے مت باندھنا، اب اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دو۔ تو اس نے کچھ دنوں کے بعد موقع ملا، اس نے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے طاقت سے پھر وہ زنجیروں کے بند توڑ دیے، ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ پھر آخر کار کافر نے مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، خود شمعون سے پوچھو یہ کیسے قید میں آئیں گے؟ تو کہا کہ میرے جو گیسو ہیں 18 گیسو تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے، ان کے گیسو زمین سے لٹکتے تھے اور زمین سے گھسٹتے ہوئے چلتے تھے۔ کہا میری 18 گیسو ہیں، اگر مجھے اس سے کوئی باندھ دے تو میں گرفتار ہو سکتا ہوں، ورنہ دنیا کی کوئی چیز مجھے قید نہیں کر سکتی، پابجولہ نہیں کر سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ عورت بڑی مکار تھی، بڑی چالاک تھی، سونے کی لالچ دل میں آ گئی تھی،
تو ایک بار کیا کیا تو 4 گیسوں سے ہاتھ باندھ دیے اور 4 گیسوں سے پاؤں باندھ دیے. جب یہ حالت ہوئی تو پھر ان کو قید کر لیا گیا. کفار کچھ دیر بعد آ گئے اور ان کو لے گئے ایک بہت اونچی قربان گاہ تک لے گئے, جس کا کہتے ہیں کہ بلندی جو تھی نا 200-400 ہاتھ بلند تھی, اور اس کی سقف یعنی چھت جو تھی, اور وہاں پر بندھن بندھے ہوئے تھے, اور وہاں لے گئے. آپ کے کان مبارک کاٹے گئے, آپ کے ناک مبارک, بینی مبارک کو کاٹا گیا. اور اس کے بعد جب آپ گرفتار تھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھا, یا اللہ مجھے ان کافروں سے بچا لے, میں بھی شہید نہیں ہونا چاہتا, میں بھی تیری راہ کے اندر لڑنا چاہتا ہوں, یا اللہ مجھے طاقت دے. تو کہتے ہیں اللہ نے ایسی طاقت دی, جتنے بندھن تھے نا سارے بندھن ٹوٹ کے گر گئے, اور انہیں ستون کو کھینچا تو چھت وہ کافروں پہ گر گئی اور سارے کفار ہلاک ہو گئے. اب نبی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ 1000 مہینوں کی عبادت, کاش اتنی طویل مہینوں کی عبادت میری امت کر سکتی. اتنے میں جبریل امین آتے ہیں, مجدہ لے کر آتے ہیں, کہا آپ کو ایک رات خاص تحفے میں دی جاتی ہے, اور وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. جی ہاں, اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور یہی تو صورت ہے. کون سی صورت ہے کہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 83 ایئرس اور 4 مہینے. 83 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اس رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے. اور کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تنزل الملائکۃ والروح, اس میں ملائکہ اترتے ہیں, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, جو عبادت کرتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اور جبریل جہاں سے گزر جائے نا, وہ عبادت بندہ کر رہا ہو تو اسے تھوڑی سی جھرجھری آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جبریل امین ابھی اس کے پاس سے گزرے ہیں. روایتوں میں آتا ہے حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں, اور جو عبادت کرتے ہیں قیام میں, قعود میں, رکوع میں, سجود میں, تسبیح و تحلیل میں, اور ذکر میں, فکر میں, شکر میں, عبادت میں, ریاضت میں, جو کسی بھی طریقے سے عبادت کرتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں. ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, روح کو دیکھتے ہیں. ارے جی ہاں, انوار و تجلیات کا عالم ہوتا ہے. اور ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس وقت عرش اعظم کو دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں, آسمانوں کے راز ان پہ منکشف ہو جاتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ رکوع میں ہیں, کچھ قیام میں ہیں, بعض اللہ کے ذکر میں ہیں, بعض اللہ کی شکر میں ہیں, بعض سجدہ ریز ہیں. ان کو دیکھتے ہیں باقاعدہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کو ملاحظہ کرتے ہیں, جنت کے باغات, جنت کے محلات, جنت کی نہریں, جنت کی حور, اور بہت ساری نعمتوں کو دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ جنت کے پھلوں کو بھی دیکھتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں نا. میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, روایت کرنے والے کوئی فاروق اعظم ہیں, عمر فاروق, کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان میں کوئی عبادت کرے, میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ وہ 27ویں رات کے اندر عبادت کرے. یعنی 27ویں جب شب آ جائے, کیونکہ ایک صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم 27ویں رات ہی شب قدر ہے, لیلۃ القدر ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے نا, انسان جس رات کی قدر کر لے وہ رات اس کے لیے شب قدر ہے. تو اپنی راتوں کی قدر کیجیے, شب قدر کی قدر کیجیے. یہی تو قدر والی راتیں ہیں. اگر کوئی شب قدر میں بھی قدر نہ کرے, عبادت نہ کرے, صلاۃ و تسبیح نہ پڑھے, نوافل کثرت نہ کرے, تلاوت قرآن نہ کرے, تو کیا وہ بخشش پا سکے گا؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 27ویں رات کے اندر عبادت کرنا پورے ماہ رمضان کی عبادت کرنے سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. سیدہ کائنات فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں, بابا جان اگر کچھ بوڑھے ہوں یا ضعیف ہوں, بیمار ہوں, اگر وہ عبادت نہ کر سکیں یا قیام نہ کر سکیں, تو میرے آقا نے فرمایا کیا ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تکیے کا سہارا لیں اور کسی سہارے کے ذریعے بیٹھ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں؟ تو رات کو ڈیوائڈ کر لیں, کچھ حصہ قیام میں گزاریں, کچھ حصہ رکوع میں گزاریں, کچھ حصہ سجدوں میں گزاریں, کچھ حصہ تلاوت قرآن میں گزاریں, اور کچھ حصہ اللہ کو منانے میں گزاریں. سیدہ عائشہ الصدیقہ, صدیقہ بنت صدیق, محبوب خدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ جو 27ویں رات کو پالے, لیلۃ القدر کو پالے. دیکھیں یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ 5 راتیں آپ کو جاگنا ہی پڑیں گی, 21, 23, 25, 27 اور 29.
ان تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں جو شخص لیلۃ القدر کے اندر 2 رکعت نفل ادا کرے اور اپنے رب سے بخشش کو طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور جبریل امین جس پہ اپنے پر پھیر دیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرماتا ہے۔ تو دوستو، تو یہ لیلۃ القدر بہت بڑی رات آ رہی ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے نا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو کیوں نہ ہم اس میں عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اور ویسے بھی ہم پورا سال غفلت میں گزر جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جیسا رمضان گزرتا ہے ویسا پورا سال گزرتا ہے، تو اس رات کی قدر کرنی ہے، جتنا ممکن ہو سکے آپ نے عبادت کرنی۔ بھائی آپ تھک گئے نا تو کچھ دیر لیٹ کر آپ ذکر کر لیں، آپ تھک گئے تو کچھ دیر آرام کر لیں، لیکن یہ رات غفلت میں نہیں گزارنی، اپنے رب کو منانا ہے۔ کوئی بخشش کا طلب کرنے والا، کوئی عام رات آتی ہے نا، تو رات میں ایک پہر آتا ہے جس میں صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی سائل جسے دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ مگر یہ رات وہ ہے کہ ابتدائے رات سے لے کر، یعنی جیسے مغرب کے بعد سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت شروع ہوا اور فجر کا وقت طلوع ہونے تک، یا حتی مطلع الفجر، فجر کا وقت طلوع ہونے تک یہ رات امن کی ہے، سلامتی کی ہے، عافیت کی ہے، خیر و برکت کی ہے، نزول رحمت کی ہے، اور خدا کی قسم بخشش کی ہے۔ ہر ساتھ میں، ہر گھڑی میں یہ ندائیں دی جاتی ہیں، ہے کوئی سائل جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی دعا کا طالب جس کی دعا کو پورا کیا جائے۔ ہم تو بائل بکرب ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو لیلۃ القدر بہت عظیم رات ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، لیلۃ القدر ہے، اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ ایسی رات اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو، کسی بھی امت کو ایسی رات نہیں دی، اس امت کا خاصہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔